زرنش اور خدیجہ کی کچھ باتیں۔ زرنش: کب آئے گا وہ وقت جب اللہ میری دعا سن لے گا؟ کیوں وہ مجھ سے اتنا انتظار کروا رہا ہے خدیجہ؟ خدیجہ: کیا اللہ نے کہا ہے کہ وہ نہیں دے گا یا نہیں سنے گا تمہاری فریاد؟ زرنش: تو اتنی انتظار کا کیا مطلب سمجھوں میں خدیجہ؟ خدیجہ: زرنش، تم یہ تو سوچ سکتی ہو کہ دیری کا مطلب اس کا انکار ہے، لیکن یہ کیوں نہیں سوچ سکتی کہ اس سے تمہارا مانگنا بھی تو پسند آ سکتا ہے نا؟ زرنش: اگر اللہ کو میرا مانگنا پسند ہے تو پھر وہ سن کیوں نہیں لیتا خدیجہ؟ خدیجہ: دیکھو زرنش، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہاری آواز بار بار سننا چاہ رہا ہو۔ اگر اس نے تمہاری سن لی تو کیا تم اسی جستجو اور لگن سے فریاد کرو گی اس رب سے؟ نہیں نا۔ دیکھو اللہ چاہ رہا ہے کہ تم اس سے فریاد کرتی رہو۔ اس سے اچھا لگتا ہے جب تم دنیا سے بے بس ہو کر اس رب سے فریاد کرتی ہو، اس سے التجا کرتی ہو۔ زرنش: لیکن خدیجہ، میں تو سوچ رہی تھی اللہ مجھ سے ناراض ہے، اس لیے وہ میری دعا نہیں سن رہا اور مجھ سے انتظار کروا رہا ہے۔ خدیجہ: دیکھو زرنش، یہ بھی ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہی ہو نا، وہ اللہ تمہیں دینا تو چاہتا ہے، لیکن یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم مانگ رہی ہو۔ دیکھو یہ تو اللہ جانتا ہے نا کون سے وقت میں کس کو کیا دینا ہے۔ زرنش: تو خدیجہ تم خود ہی بتاؤ، مجھے ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تمہاری باتوں نے تو دل میں بہت سے سوال پیدا کر دیے۔ خدیجہ: زرنش، اگر اللہ کو تمہارا مانگنا پسند ہے تو کیا تم اس سے مانگنا چھوڑ دو گی یہ سوچ کر کہ وہ دیر کر رہا ہے تو دینا ہی نہیں چاہ رہا؟ کیا تم اس کو راضی کرنے کے لیے دعا کا وقت نہیں بڑھا سکتی؟ یا اگر یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم مانگ رہی ہو تو کیا تم اللہ کے لیے انتظار نہیں کر سکتی؟ دیکھو وہ چاہتا تو تمہاری فوراً سن سکتا تھا، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں، اس لیے وہ تمہیں معمولی سی آزمائش دے کر بہت بڑی تکلیف سے محفوظ کر رہا ہے۔ زرنش: تمہاری باتوں سے مجھے بہت امید ملی ہے خدیجہ، اور دیکھنا میں اب ان سب باتوں پر عمل کروں گی۔ اللہ کا فیصلہ تو کبھی غلط ہو نہیں سکتا، وہ تو جو بھی کرتا ہے ہماری ہی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہم اس سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں، ان کے ذرا پاس جاؤ تو ساری اصلیت کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ ان کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہو جاؤ، آخر میں وہ اکیلا چھوڑ کر ہی چلے جاتے ہیں۔ تب دل اچاٹ ہو جاتا ہے ہر چیز سے۔ جب لوگوں سے تعلق ٹوٹ جائے تو ہم اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ تب بس ایک ہی تعلق محسوس ہوتا ہے، دل کا اللہ سے تعلق۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب تم اس سے پکارو گے تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پہ بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی۔ میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا تو وہ وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ وہ میرا رب ہے، پیارا رب۔
اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل؟ اس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چنٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات کو دن میں بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کرے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے، بس یقین کو کامل کر کے مانگو۔ یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا، تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے تم خود دیکھ لو گے، یہ یاد رکھو۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ اللہ پاک سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ مختصر یہی کہوں گی کہ ہم اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس سے نا امید ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ محبت کے دو ہی قرینے ہوتے ہیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور جانتے ہو ادب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے محبت کی جائے، اس کے ہر بات کا احترام کیا جائے، اس کا ہر حکم بجا لایا جائے۔ وفا دوسرا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، کہ جس سے محبت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ جہاں ادب ہوتا ہے وہاں نافرمانی جنم نہیں لیتی، اور جہاں وفا آ جائے وہاں محبوب کے سوا کسی کی طلب نہیں رہتی۔ ادب کرنا سیکھ لو تو سمجھو رب سے محبت ہو گئی، اور وفا کرنا سیکھ لو تو سمجھو رب مل گیا ہے۔ جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کر کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگے، تو خود کو تھکانا چھوڑ دو۔ سوچو کہ گرداب کو جھٹک دو، اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو اسے ایک ذات کے بھروسے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پر بھروسہ کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے۔ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ یقین رکھو، جگہ جگہ اپنے ہونے کی، اپنے ساتھ کی یقین دہانی کراتا ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ سکون ملتا ہے نا یہ پڑھ کے، اور وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے، پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔